بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسٹس فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے ہیں۔ اب ان پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کے فیصلوں سے یہ شو ہونا چاہیے کہ وہ کسی پارٹی کی طرف انکلائنڈ نہیں ہیں۔ ماضی کے اندر جو ان کے اوپر کنٹروورسیز ہوتی رہی ہیں، اس کے اندر یہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے کہ وہ ان کے فیصلوں، مثال کے طور پر حدیبیہ پیپر ملز کے فیصلے کے اندر ان کے فیصلے نے نون لیگ کو سپورٹ کیا، اور اس کیس کو انہوں نے ٹائم بار کر دیا کہ ٹائم گزر چکا ہے، اب جو ہے نا اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ فیصلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ نواز شریف تو یہاں پر تھے ہی نہیں، وہ ملک سے باہر فرار تھے، بھاگے ہوئے تھے یا ان کو نکالا ہوا تھا، تو وہ جو تھا ان کا فیصلہ۔ پھر دوسرا ایک تاثر ہے کہ چونکہ افتخار چودھری جو تھے، ان کا ایک جھکاؤ نون لیگ کی طرف تھا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی لگایا افتخار چودھری صاحب نے، تو یہ ہے کہ اس لحاظ سے بھی یہ ایک لنک جو پبلک سوچتی ہے، پبلک ایک ڈسکشنز وغیرہ ہوتی ہیں، تو پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑے نڈر قسم کے جج ہیں اور انہوں نے بڑے دو ٹوک قسم کے فیصلے دیے ہیں۔ مثال کے طور پر فیض آباد دھرنے کے جو فیصلہ ہے ان کا، تو اس میں بھی اگر دیکھا جائے، ان کا ایک یہ ہے کہ وہ عمران مخالف جج بھی کچھ تاثر بنا ہے ان کا، اور فیض آباد دھرنا بھی عمران مخالفت کے اندر ہی انہوں نے جو تاثر ہے کہ انہوں نے دیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ چونکہ اس وقت عمران خان کے ساتھ تھی تو وہ بظاہر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلا گیا، ورنہ جو تھا اس وقت اسٹیبلشمنٹ پرہیپس نون لیگ کے خلاف تھی، تو وہ پھر جو ہے نا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دے دیا۔ اب چونکہ ایک تاثر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے ساتھ ہے، اور فائز عیسیٰ بھی ان کا وہی ذہن ہے جو موجودہ سارے سیٹ اپ کا ہے، اور انٹرم گورنمنٹ کے اندر بھی نون لیگ بہت ساری بیٹھی ہوئی ہے مین وزارتوں کے اوپر، اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی جھکاؤ اس طرف ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ بھی وہی جھکاؤ رکھتے ہیں۔ تو عوام کے اندر یہ تاثر ہے کہ اب جو فیصلے ہوں گے اگلے 13 مہینے کے اندر جو فائز عیسیٰ صاحب کریں گے، وہ انہی کے فیور کے اندر کریں گے، اور یہ سارے کے سارے 1 پیج پر ہیں۔ تو اس تاثر کو زائل کرنا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایز اے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ۔ جج کے بارے میں یہ تاثر ہونا بہت اچھا ایک اس کے امیج کے لیے نہیں ہے کہ وہ جھکاؤ رکھتا ہے۔ جج کے بارے میں تو یہ چیز ہونی ہی نہیں چاہیے، وہ تو اس کے بارے میں یہ مشہور ہونا چاہیے کہ یہ بڑا انصاف پسند جج ہے، کسی پارٹی کا نہیں ہے، آئین اور قانون کو دیکھنے والا ہے، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے والا ہے۔ یہ تاثر ایک جج کے بارے میں ہونا اس کی پریسٹیج ہے، اس کی عزت ہے۔ لیکن اگر یہ تاثر بن گیا کہ بھئی فلاں پارٹی کا ہے، فلاں پارٹی کا ہے، تو یہ اس کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں، آئین اور قانون کے دائرے کے اندر وہ اس کے فیصلے ہوتے ہیں، پھر کوئی پارٹی بھی اعتراض کرتی ہے تو کرتی رہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے فیصلوں سے جو ہے نا وہ انصاف کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت بڑی پرہیپس وہ بڑے ایک پریشر کے اندر بھی ہوں گے کہ کوئی بندہ بھی یہ نہیں چاہتا جو اتنی بڑی سیٹ پر ہو۔ مسئلہ پیسے کا نہیں ہوتا، مسئلہ اس کی عزت کا ہوتا ہے، تو کوئی بھی جو ہے نا وہ نہیں چاہے گا کہ میں اس 1 سال کے اندر، مثال کے طور پر فائز عیسیٰ ہیں تو میں اس قسم کے وہ فیصلے کروں کہ یہ 1 سال کی وجہ سے میری ساری زندگی کی جمع پونجی جو عزت ہے وہ بھی رہی سے بھی وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ 1 سال ان کے پاس ہے، اس 1 سال کو وہ استعمال کر کے اپنے فیصلوں کے ذریعے سے عزت کی یقین کے وہ کما سکتے ہیں، اور ایک لیگیسی چھوڑ سکتے ہیں اپنی، ایک انڈیپینڈنٹ لیگیسی، ایک آئین اور قانون کی پاسداری کی لیگیسی، اور پاکستان میں انصاف کی لیگیسی۔ تو یہ ان تک ہے 13 مہینے ان کے پاس، 13 مہینوں کے اندر چاہے وہ اس طرف جائیں یا اس طرف جائیں، اب یہ ان کی سوابدید ہے۔ تو اگر ان کے فیصلے جو ہے نا وہ آئین قانون کے مطابق ہوتے ہیں تو عوام اس کو پریز کرے گی، عوام اس کو پسند کرے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کسی کے خلاف ہوں یا کسی کے فیور کے اندر، جیسے کیسے بھی ہوں، وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں، اور جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں، فیصلہ خود بولتا ہے۔ اور اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے،
ذرا بھی کوئی کسی قسم کی وہ ڈائیورجن اس کی دائیں بائیں ہوتی ہے تو وہ فی الفور جو ہے وہ بندہ پکڑا جاتا ہے، اور ود ان نو ٹائم وہ چیزیں وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس چیز کا بڑا اچھی طرح علم ہے، اور اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھیں۔ پہلے جو ان کا تھا رویہ رہا ہے جب تک وہ جج تھے سپریم کورٹ کے، خاص طور پر، تو اس سے تھوڑا سا ان کو ہٹ کر اب ایک ذمہ دارانہ قسم کا جو ہے نا وہ احساس ذمہ داری اس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور ان کو جو ہے اب سپرویژن آف آئین جو ہے نا اس کے لیے ان کو فار دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کھڑا ہونا پڑے گا، اور پاکستان کے اندر جتنی لا قانونیت ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اس میں کم از کم وہ اب لا قانونیت ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے وہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن اپنا کردار ان کو ادا کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر یہ جو ہمارے بزرگ بندیال صاحب نے بہت سارے فیصلے کیے تھے وہ نافذ نہ ہوئے، تو اب اس کی ایک بڑی وجہ عدلیہ کے اندر ایک تقسیم بھی تھی، اور اس کا ایک بہت بڑا جو ہے نا حصہ جسٹس فائز عیسیٰ تھے۔ تو اب جو ہے نا جسٹس فائز عیسیٰ کو سپریم کورٹ کو ایک یونائٹ کرنا پڑے گا۔ جب یونائٹ ہوگی تو اس سے پھر ایک تاثر جائے گا باقی حکومت کے اندر بھی، اور پھر اس کے فیصلے امپلیمنٹ ہونا آسان ہوں گے۔ تو یہ ذمہ داری جسٹس فائز عیسیٰ کے اوپر آتی ہے کہ وہ یونائٹ بھی رکھیں اپنے فیصلوں سے، اور اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اور اپنے ایٹیچیوڈ سے سپریم کورٹ کو بھی، سارے ججز کو ساتھ ملا کے، تو سپریم کورٹ کی اتھارٹی قائم کریں تاکہ اگلوں کو بھی احساس ہو اور ان کے فیصلے آئین قانون کے مطابق ہوں، اور وہ فیصلے امپلیمنٹ ہوں، اور جو امپلیمنٹ نہیں کرتے ان کے خلاف کارروائی ہو۔ اور جو پچھلے 1-1.5 سال کے اندر پینڈنگ ایسے جو ہے نا وہ فیصلے بعض ایسے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر الیکشن کا بر وقت نہ ہونا جو پنجاب کے اندر، تو وہ ساری کی ساری امپلیمنٹیشن اس دور کے اندر ہوتی ہوئی نظر آئے۔ جن فیصلوں پر عمل نہیں ہوا، جو ایسے کردار ہیں جنہوں نے اس کے راہ میں رکاوٹ تھے، ایسے سارے کرداروں کے خلاف جسٹس فائز عیسیٰ جو ہے وہ فیصلہ کریں، اور ان کے خلاف ایسی کارروائیاں ہوں کہ آئندہ کسی کو موقع نہ ملے پاکستان کے آئینی فیصلوں کو سبورٹ کرنے کی، اور ان پر عمل درآمد نہ کرنے کی سزا ان کو ایسی دی جائے کہ وہ ایک آنے والے کسی بھی بندے کے لیے جو انتظامیہ کے اندر ہے اس کے لیے ایک سبق ہو کہ اگر کسی بھی موقع پر اس نے کسی فیصلے کو امپلیمنٹ کرانے کے اندر رکاوٹ وہ بنا تو وہ پھر آئین قانون کے شکنجے کے اندر آئے گا۔